أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى في مقام آخر وذا-النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اور ان کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آذان تو اب
بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تمام حضرات محبت سے عقیدت سے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی کے سب تعظیم و تکریم قابل قدر بزرگ اور دوستو، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک سورت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کا صحیح معنی مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ سورت فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل اور اللہ کی وحدانیت کے اس کے اندر سارے کے سارے عقیدے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کر کے ایک پیغمبروں کی جماعت کو چنا، پھر ان کو چن کر ان کے سروں پر نبوت کا تاج رکھ کر انہیں لوگوں کے اندر معاشرے کے اندر بھیجا، جاؤ اور جا کر لوگوں کو کہو تمہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کو سجدہ کرو۔ وہ نبی آتے رہے، ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلمہ دیا، وہ آ کر لوگوں کو اس کلمہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اب کم و پیش 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے، پھر ان کو جو کلمہ دیا ان کلمہ کے 2 حصے بنا کر دیے۔ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب کم و پیش 1,24,000 انبیاء کی جماعت میں سے وہ سارے کے سارے نبی آئے، سارے کے سارے نبی آ رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں جتنا بھی نبی آئے انہوں نے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی ہے، انہوں نے اپنی طرف نہیں، کسی وڈیرے کی طرف نہیں، یا انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اندر کوئی کمی کوتاہی یا اس کو کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرے نہیں۔ جتنا بھی نبی ہے لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے نبی بنا کے بھیجا، انہیں بھی یہی کلمہ دیا لا الہ الا اللہ پر جا کے دعوت دو۔ اب لا الہ الا اللہ یہ ایک جز ہے، لا الہ اس پر غور کرو۔ جس وقت لا کی تلوار کو اللہ نے الہ پر چلایا تو پھر اس سے ظاہر ہوا کہ ہر قسم کے مشکل کشا حاجت روا ختم ہو گئے۔ الہ صرف اللہ کی ذات ہے، الا اللہ یہ اللہ جس وقت آیا اس نے ہمیں بتایا الا مگر اللہ۔ لوگ کہتے ہیں الہ کا معنی معبود ہوتا ہے،
میں کہتا ہوں صرف الہ کا معنی معبود نہیں، الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی بچے اور بچیاں دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی عزت دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی ذلت دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی بیماری دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی شفا دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی دکھ سے سکھ دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی مجبوری اور تکلیف سے ہٹا کر سکھ اور راحت دینے والا بھی ہے۔ جب الہ کا معنی یہ آتا ہے تو پھر ہم کدھر جاتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ الہ صرف معبود کو کہتے ہیں، نہیں، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مختار کل بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے۔ ہر قسم کے سارے معنی اس الہ کے اندر آ کے میرے اللہ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی بگڑی بنانے والا۔ اگر ہم کوئی کہیں کہ کوئی کوئی اللہ والا، کوئی کتب، کوئی ابدال ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، کوئی ہم کہیں ہمیں بیماری سے شفا اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے، ہم کہیں میرا پیر عالم الغیب ہو گیا، ہم کہیں نبی عالم الغیب ہو گئے، یہ سارے کے سارے عقائد شرک کے اندر آتے ہیں، یہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شرک کریں گے، شرک کی چال چونٹی جیسے چلتی ہے اس کی چال کی آواز نہیں ہوتی، شرک بھی ایسے ہوگا، لوگ صبح بھی شرک کریں گے، دوپہر بھی شرک کریں گے، شام بھی شرک کریں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ میں کہتا ہوں میرے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ذات ہے جس نے اس کائنات کو رون کے بخش کی، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو بلندیاں دے دی، جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، جس نے سمندروں دریاؤں کو روانیاں دے دی، وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ ہمارا مشکل کشا ہی وہ اللہ ہے، ہمارا حاجت روا بھی وہ اللہ ہے، ہماری بگڑی بنا بھی وہی سکتا ہے، عالم الغیب بھی وہی ہے۔ اگر ہم اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھکیں گے تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دوں گا، تمہاری آخرت بھی ذلیل کر دوں گا۔ اب دیکھیں، یہ عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و پیش 1,24,000 نبی بھیجے۔ یہ عقیدہ بڑا کڑوا عقیدہ ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے، اس عقیدہ کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں کو، اس عقیدہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے نبیوں کو کنووں کے اندر درگور کر دیا گیا، اس لا الہ الا اللہ کے لیے نبیوں کو مصیبتوں کے اندر ڈھالا گیا، اس لا الہ الا اللہ کے لیے پیغمبروں کو گھروں سے نکال دیا گیا، اس لا الہ الا اللہ کے لیے پیغمبروں کو علاقوں سے دور کر دیا گیا، اس لا الہ الا اللہ کے لیے ہر قسم کے ظلم و ستم سے پیغمبروں کو گزارا گیا۔ نبی آتے رہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، سب سے آخر میں آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، حضور کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، جس وقت حضور علیہ السلام کو احد کے پہاڑوں کے اندر لوگ پتھر مار رہے ہیں، پہلے لوگوں نے پتھر نہیں مارے، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، قبیلے والے بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، مکہ کے اندر سارے قبائل حضور کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ جس وقت حضور فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کسی نے پتھر مارا، کسی نے مکہ مارا، کسی نے دھکے دیے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھیے، احد کے پہاڑ کے اندر حضور کے چہرے پر پتھر مارے جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا
چہرہ زخمی ہو چکا ہے، حتیٰ کہ آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو چکے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا دین ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا دستور ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا منشور ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا داتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور داتا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہیں جی داتا علی حجویری ہے، داتا عربی کے اندر دینے والے کو کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ میرا اور میرے اکابرین علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ہم ولیوں کی کرامت کے قائل ہیں، ہم بزرگوں کی کرامت کے قائل ہیں، ہم ولی کو ولی مانتے ہیں، کتب کو کتب مانتے ہیں، ابدال کو ابدال مانتے ہیں۔ ہمارے دین کے اندر ہمیں ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پیدا تو ہمیں اللہ نے کیا، ہم سجدے قبروں کو کریں، ہمیں ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ بنایا تو اس رب نے، ہم قبروں کو سجدہ کریں، ہمیں ہمارا اللہ اجازت نہیں دیتا۔ بنایا تو ہمیں ہمارے رب نے، اور ہم کہتے پھرے یا معین الدین چشتی لگا میری پار کشتی۔ میں کہتا ہوں کشتی بھی پار اللہ لگا سکتا ہے، بگڑی بھی اللہ بنا سکتا ہے، کشتیوں کو تارنے والا بھی میرا اللہ، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، عزت کا مالک بھی اللہ، ذلت کا مالک بھی اللہ، بیماری کے خزانے بھی اللہ کے پاس، شفا کے خزانے بھی اللہ کے پاس۔ یہ ہر چیز جب پوری کائنات کا نظام میرے اللہ کے پاس ہے، پھر ہم کیسے علی کو مشکل کشا کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہم کیسے کتب و ابدالوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ پھر ہم کیسے ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ پھر ہم کیسے قبروں کے اوپر سجدے کر سکتے ہیں؟ پھر ہم کیسے اپنے بڑے بڑے ولیوں کو، اللہ والوں کو، ان کے سامنے جا کے تعظیمی سجدے کریں، ان کے سامنے جا کے جھکے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب ہمیں یہ دعوت نہیں دیتا، ہمیں صرف یہ پتہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی سجدے کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی عزت دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ذلت دینے والا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں پوری دنیا مل جائے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے، اگر میں کسی کو عزت دینا چاہوں تو پوری دنیا مل کر وہ روک نہیں سکتی۔ جب ہر چیز اللہ کے پاس ہے، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو پھر یہ کہنا علی مشکل کشا ہے یا علی مدد کر ہے، اپنے عقائد درست کرو۔ رب محمد کی قسم اگر ہمارا عقیدہ یہی رہا علی مشکل کشا، علی حاجت روا، علی مدد کرنے والا ہے، تو رب محمد کی قسم کل قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا ہم نے جو اتنی ساری نمازیں پڑھی تھی وہ ضائع چلی گئی، ہم نے حج کیے تھے وہ ضائع چلے گئے، ہم نے صدقے دیے وہ ضائع چلے گئے، ہم نے اللہ کے راہ کے اندر بڑے بڑے مال خرچ کیے وہ تو سارے ضائع چلے گئے، ہم نے غریبوں یتیموں مسکینوں پر خرچ کیا وہ تو ضائع چلے گئے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہی رہا تو ہماری ساری دنیا اور ہماری ساری زندگی کی عبادت ساری کی ساری ضائع چلی جائے گی، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ پر دعوت دو، لا الہ الا اللہ کو مانو، اللہ کو ہر چیز کا کرنے دھرنے والا سمجھو۔ جس وقت یہ عقیدہ ہوگا پھر ہمارے اوپر خدا کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں علی مشکل کشا، یہ کہتے ہیں جی فلاں داتا مشکل کشا، فلاں ہمارا مشکل کشا، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے وہ مشکل کشا ہے، تیری اپنا حاجت کو حل کر سکتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، داتا علی حجویری لاہور والے بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ ہم لوگوں کو قبروں کے اوپر سجدے سے روکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو مشرک ہو گئے، یہ تو نبی ولی کو نہیں مانتے، یہ تو اللہ کے، یہ تو نبیوں کی کتبوں کے ابدالوں کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ہم ولیوں کی کرامتوں کے بھی قائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ جتنا بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بابا فرید گنج شکر ہو گئے، یہ جتنا بھی بڑے بڑے سلطان بہو ہو گئے، بڑے اللہ والے نیک لوگ تھے، ان ساروں کی، ان سب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں انہوں نے کس چیز کی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی طرف بلایا ہے، انہوں نے لوگوں کے عقائد درست کرنے کے لیے ان لوگوں کی، ان بزرگوں کی وجہ سے ہندوستان اور بر صغیر کے اندر دین کے چشمے پھوٹے ہیں۔ ان بزرگوں کی وجہ سے داتا علی حجویری، سلطان بہو، بابا فرید گنج شکر، ان بزرگوں کی وجہ سے دین کے بڑے بڑے چشمے پھوٹے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ لوگوں کو
قبروں کے اوپر سجدے کرنا چھوڑ دو۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ داتا علی ہجویری اتنا بڑے بزرگ آج کچے عقیدے کی عورت جا کے ان کی قبر پہ سجدے کر کے کہے پیر جی لے ککر دے پتر، مرغا لے اور بیٹا دے۔ اور کچے عقیدے والی عورت اور کچے عقیدے والے مردوں، تم جا کے جس وقت کشتی کے اندر سوار ہوتے ہو آوازیں لگاتے ہو اے اللہ کے اللہ کو چھوڑ کر تم کہتے ہو یا معین الدین چشتی لگا میری بار کشتی۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں کشتی بھی بچوانی ہے تو اللہ کو پکار۔ کافر بھی یہی کہا کرتے تھے۔ کافر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت کافر کہیں سمندر یا دریا کے اندر ان کی کشتی پھنس جاتی تھی، کسی بھنور کے اندر آ جاتی تھی، وہ بھی اس وقت خالص ہو کر ایمان سے کہتے تھے اللہ تو ہی کشتی کو بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں کہتا ہوں وہ بھی مشرک تھے، آج کا مشرک بھی ہے، اس سے آج کا مشرک بڑا مشرک ہے۔ وہ اللہ کو تو پکارتے تھے، آج کا مشرک اس دریا کے اندر کشتی کے اندر بیٹھ کے کہتا ہے یا معین الدین چشتی بچا میری کشتی۔ وہ کہتے تھے اللہ کشتی بچا، تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ جا کے اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں آج کے مشرک کے دیکھو وہ دریا کے اندر بھی بیٹھ کے معین الدین چشتی کو پکارتا ہے، اللہ کو نہیں پکارتا، پھر اس سے واپس آ کر بھی اس کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے۔ رب محمد کی قسم لوگو اب قرآن اٹھا کے دیکھو، میرا اللہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اللہ شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرما دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا اے میرے پیارے نبی اگر آپ بھی عقیدے کے اندر تھوڑی سی لچک دکھائے گے، اگر آپ کے نظریے کے اندر تھوڑا سا مجھے شرک نظر آیا تو میں آپ کی ساری عبادتیں ضائع کر دوں گا، آپ کی نبوت ختم ہو جائے گی۔ تو روشن ضمیر مسلمانوں مجھے بتاؤ اگر اللہ کہے کوئی نبی کے عقیدے کے اندر تھوڑی سی شرک کی جھلک ہے اللہ اس کی نبوت ختم کر دے تو پھر ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارے نماز، ہمارے صدقے، ہماری خیرات پھر اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ہر چیز کو کرتا دھرتا سمجھنے اللہ کی ذات کو سمجھو، اللہ سے ہر چیز ہوتی ہے۔ کوئی پیر کوئی ولی ساری دنیا مل کر رب محمد کی قسم کچھ کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ بناؤ۔ حضور علیہ السلام کو دیکھیے، اگر لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام عالم الغیب ہیں، آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہر چیز دے دی، آپ جسے چاہیں دے دیں۔ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں بیٹیاں دی، 3 بیٹے عطا کیے اللہ نے، 3 بیٹے طیب، طاہر، قاسم، چھوٹے ہیں فوت ہو گئے، ایک بچ گیا، جب چلنے پھرنے لگا وہ بھی بیمار ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام بیٹے کو گود کے اندر لے کے بیٹھے ہیں، باپ تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ادھر سے ابو جہل مکہ کے لوگوں کو بلا رہا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، وہ خطبہ دے رہے، لوگوں سنو محمد کی نارینہ اولاد نہیں رہی، آخری بیٹا وہ بھی بیمار ہے، وہ جانے والا ہے، میں کہتا ہوں اس کی صرف بیٹیاں موجود ہیں، لوگوں جمع ہو جاؤ، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں محمد کے بیٹے چلے جائیں گے، جب نارینہ اولاد نہیں ہوگی اس کی نسل نہیں بڑھے گی، اس کا دین مٹ جائے گا، اس کا کلمہ مٹ جائے گا، اس کی لائی ہوئی شریعت مٹ جائے گی، اس پہ آنے والا قرآن مٹ جائے گا۔ وہ خوش ہو رہا ہے۔ حضور کو جب یہ پتا چلا کہ ابو جہل یہ خوشیاں منا رہا ہے، لوگوں کو خطبے دے رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور نے اللہ کی طرف چہرہ کیا، نبوت والے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ابو جہل خوشیاں منا رہا ہے، اللہ میں تیرا آخری نبی ہوں، اگر مجھے یہ بیٹا بھی دے دے تو تیری نبوت کے اللہ تیری وحدانیت کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی، اللہ تیرے نظام کے اندر تیری بادشاہت کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی شام کا وقت ہوتا ہے، حدیث کے اندر ملتا ہے، شام کو وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں جو نبی اپنی اولاد نہیں بچا وہ نبی تمہیں کیا دے سکتا
सकता है। जो अपने बच्चों को नहीं बचा सका, जो अपने हसन हुसैन को नहीं बचा सका, वो तुम्हें क्या दे सकता है? अकीदा ये बनाओ, इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में, बीमारी भी अल्लाह के पास, शिफा भी अल्लाह के पास, बिगड़ी भी अल्लाह बनाता है, हाजत रवा भी अल्लाह है, मुश्किल कुशा भी अल्लाह है, आलमुल गैब भी अल्लाह है। अल्लाह के अलावा अगर हम किसी और को करता धरता समझेंगे तो फिर हमारे अमल सारे के सारे, सारी जिंदगी के सजदे, सारी जिंदगी की इबादतें अल्लाह पाक कबूल नहीं करेंगे। मेरी बात को कोई बुरा ना समझे, रब्बे मोहम्मद की कसम, मैं कौन हो सकता हूँ इस कलमा के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए 1,24,000 नबी है, उन नबियों को मुख्तलिफ तकलीफ़ मुशक्क़तों से गुजरना पड़ा, तो हम क्या हो सकते हैं? ये अकीदा तौहीद ऐसा है, रब्बे मोहम्मद की कसम लोगों समझो यार, क्यों नहीं समझ के अंदर आती ही इस कायनात को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की, जब अल्लाह ने सारे फैसले सुना दिए, हर चीज़ मेरे पास है, उसके नबियों ने हिदायत वाली कुरान किताब ने आके हमें जिस वक्त बता दिया, तो फिर क्यों हम कब्रों के ऊपर सजदे करते हैं? क्यों हम पीरों को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं? ये रब्बे मोहम्मद की कसम, ये सिर्फ मौलवियों की, मजाबरों की, लोगों के जेबे भरने के सिर्फ एक तरीके हैं। दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह हम वलियों की करामत के भी कायल हैं। याद रखो, वली की करामत की रब की तरफ से होती है, नबी का मौजज़ा भी रब की तरफ से होता है। ना नबी अपने मौजज़े के अंदर कुछ कर सकता है, ना वली अपनी करामत के अंदर कुछ कर सकता है। करामत के अंदर कुव्वत भी मेरे रब की होती है, मौजज़े के अंदर ताकत भी मेरे रब की होती है। हजरत अली को देखें, अली को मुश्किल कुशा कहने वालों, हजरत अली की तारीख उठा के देखो। हजरत अली ने 2 ऊंट पाले। कितने ऊंट? 2 ऊंट पाले। किस लिए पाले? कि मैं अपनी शादी पर उनको ज़िबा करूंगा। वो 2 ऊंट खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी शराब की हुर्मत नहीं है, उन्होंने शराब पी कर जाकर उन दोनों ऊँटों को ज़िबा कर दिया। ऊंट ज़िबा हो गए। हजरत अली रो रहे हैं, शिकायत लेकर हुजूर के पास पहुंचे। या रसूल अल्लाह, देखिए चचा ने आकर मेरे ऊंट ज़िबा कर दिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हजरत हमजा के करीब जिस वक्त आए, देखा कि वो नशे की हालत के अंदर हैं। हुजूर वापस चले गए। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मेरा काम आए थे, वो नहीं किया, वापस जा रहे हैं, क्या बात है? हुजूर ने फरमाया, अली, अभी हमजा शराब के नशा के अंदर है, अभी हमजा ने शराब पी हुई है। अगर मैं कोई ऐसी वैसी बात कर दूं और हमजा के मुंह से कोई नबुव्वत के खिलाफ, कोई दीन के खिलाफ बात निकल जाए तो वो दीन से चला जाएगा, तो इसलिए बाद में इससे बात करेंगे। भाई अली को मुश्किल कुशा करने वालों, जो अपनी मुश्किल हल ना कर सके वो तेरी मुश्किल क्या हल करेगा? अली भी रब के सामने सजदा रेज़ है, अली भी रब के सामने झुकता है, तू भी रब के सामने झुक। देख, जिन नबियों की, जिन पैगंबरों का ये अकीदा है, तमाम पैगंबर अल्लाह के सामने झुकते हैं। जो नबियों का मुश्किल कुशा, जो 1,24,000 नबियों का हाजत रवा, जो 1,24,000 नबियों की इज्जत का मालिक, जो 1,24,000 नबियों का आलमुल गैब, जो 1,24,000 नबियों की दस्तूर को, नबियों की बातों को सुनने वाला रब है। रब्बे मोहम्मद की कसम, मेरा और आपका भी वही बराबर है। हजरत अली को मुश्किल कुशा कहते हो कि खुदा का खौफ करो। वो अली जिसकी औलाद को करबला के मैदान के अंदर ज़िबा कर दिया गया, वो अपनी औलाद को नहीं बचा सका, तुझे क्या बचाएगा? तुझे क्या बचाएगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखें, जिस वक्त अल्लाह ने जन्नत से निकाल के दुनिया के अंदर भेजा, दुनिया के अंदर आ गए, उन्होंने दुआ क्या की? उन पैगंबरों की आप दुआएं देखें, क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। उन्होंने तो किसी कुतुब अब्दाल वली कली को नहीं माना, उन्होंने तो किसी को नहीं पुकारा। तू आज क्यों पुकारता है? अल्लाह को पुकार। अल्लाह को नहीं पुकारते ना हम लोग? ज़लीलो ख्वार हैं कि नहीं है? मुझे बताओ, कौन है जो कहता है मेरी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे घर में तकलीफ और मुशक्कत परेशानी नहीं है? कौन है? आज हमारे अकीदों के अंदर
ہمارے جسم کی روح کے اندر وہ توحید کی روح نہیں ہے جس توحید کے عقیدے کا نبیوں نے آ کر محنت کی. اگر آج ہمارے اندر وہ توحید کی روح نہیں ہے تو پھر ہمارے مسئلے بھی تو حل نہیں ہوتے. پریشانیاں تو اتنا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، اپنی بستی سے ناراض ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. نبی بغیر وحی کے، بغیر اللہ سے پوچھے کہ اللہ کے اے حکم کے کوئی کام نہیں کر سکتا. اب یونس علیہ السلام قوم کو بد دعا کے دعا دے کے چلے گئے. دریا کے کنارے پر پہنچے، کشتی آ گئی، کشتی کے اندر سوار ہو گئے. کشتی دریا کے درمیان پہنچی، بھنور میں پھنس گئی، ڈوبنے لگ گئی. کشتی کے اندر ایک نجومی بھی بیٹھا ہے. کشتی کا ملا کہنے لگا، اے نجومی دیکھ، چیک کر کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے. وہ نجومی کہنے لگا، اس کشتی کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہوا ہے، جو اپنے مالک سے بغیر پوچھے اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا ہے. بساوا کے روشن ضمیر مسلمانوں، میری بات پہ توجہ کرنا. میں کوئی سیف الملوک جھیل کی بات نہیں کر رہا، میں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. جس وقت یونس علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہو گئے، ملا کہنے لگا، اے نجومی چیک کر، اے نجومی دیکھ کس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے. وہ نجومی کہنے لگا، ایک بندہ اس کشتی کے اندر ایسا ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے آیا ہے، جو اپنے رب سے بغیر پوچھے آ گیا ہے. تو اس نجومی نے جس وقت یہ کہا تو قرآن اندر کہتا ہے فساہم کہتے ہیں کرا ڈالنے کو. وہ نجومی کہتا ہے، وہ ملا کہتا ہے، ہم ایک کرا ڈالتے ہیں. کرا ڈالا گیا. 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے. وہ لوگوں، وہ تو اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. اسے چاہیے، ہو سکتا تھا اگر کسی کتب و ابدالوں اور ولیوں کو حاجت روا سمجھ کے وہ بلا سکتا تھا. اس سے پہلے آدم بھی گزر چکے تھے، وہ آدم کو پکار سکتے تھے. اس سے پہلے نوح بھی گزر چکے، وہ نوح کو بلا سکتے تھے، وہ زکریا کو بلا سکتے تھے، وہ اسحاق کو بلا سکتے تھے، وہ لوط کو بلا سکتے تھے، وہ شیس کو بلا سکتے تھے. لیکن یونس کو دیکھیے، اس نے کسی کو نہیں بلایا. جس وقت قرآن ڈالا گیا 3 دفعہ حضرت یونس کا نام آتا ہے. انہوں نے حضرت یونس کو پکڑا اور پکڑ کے دریا کے اندر ڈال دیا. اللہ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی جا میرے نبی کو لے لے، اپنے اندر جذب کر دے. جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے اندر ہیں 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے. ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک دریا کی گہرائی کا اندھیرا ہے، ایک راتوں کا اندھیرا ہے. یونس علیہ السلام اندر ہیں. تو پھر یونس علیہ السلام کو چاہیے تھا وہ ولیوں کو بلاتے، وہ کتبوں کو بلاتے، ابدالوں کو بلاتے، آدم کو بلاتے، زکریا کو بلاتے، نوح کو بلاتے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا دیکھیے. یونس کیا کہہ رہے ہیں؟ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس السلام یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، لَا لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، اگر یونس مجھے نہ بلاتا، مجھے نہ پکارتا، اگر روتا نہ، 40 دن میرے سامنے آہوزاری نہ کرتا، 40 دن میرے سامنے نہ گراتا، لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. مجھے میری اپنی وحدانیت کی قسم کل قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا. یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا. حضور علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام سے ہٹ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف گھر سے، علاقے سے 3 میل دور کنویں کے اندر پڑا ہے. کتنا میل؟ 3 میل. 3 میل کوئی لمبا سفر نہیں ہے. 3 میل دور کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام پڑے ہیں. اللہ نے یعقوب کو نہیں بتایا، یعقوب کو پتہ نہیں چلا. یوسف کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار کے اندر بولیاں لگ گئی، بک گئے، جیل ہو گئی، پڑے رہے. 14 سال کے بعد رہائی ہو گئی، مصر کے تخت کے بادشاہ بن گئے. کئی 400 میل دور، اس سے بھی زیادہ، اتنا لمبا سفر پر بھائی جاتے ہیں، غلہ لیتے ہیں.
भाइयों को पहचान लिया, अपनी कमीज दे दी और कहा कि मेरे भाइयों ये मेरी कमीज ले जाओ, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। वो भाई मिस्र के तख्त से, मिस्र की बादशाह से निकल कर कमीज लेकर आ रहे हैं। इधर याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चार पे उठ पे बैठ गए। वो घर वालों जमा हो जाओ, मेरे करीब आओ, अगर तुम मुझे ये ना कहो ये बुढ़ा हो गया है, ये बुजुर्ग हो गया है, मुझे ये ना कहो तो मैं एक बात कहूं, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। आज कई सालों के बाद मुझे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू महसूस हो रही है। मुझे बताओ अगर अल्लाह के अलावा कोई और हाजत रवा होता तो याकूब कह सकते थे, भाई याकूब को 3 मील दूर बेटा कुएं में पड़ा है पता नहीं चला, तो इससे जाहिर होता है अगर अल्लाह ना बताना चाहे तो 3 मील दूरी पर भी पता नहीं चलता, अगर अल्लाह बताना चाहे तो मीलों दूर पता चल जाता है। इसलिए अकीदा तौहीद को अपनाओ, अल्लाह को अपनाओ, हर चीज का करता धरता, इज्जत जिल्लत हाजत रवा आलमुल गैब, हाँ हर चीज बगड़ियां बनाने वाला, कश्तियां पार लगाने वाला, बेटे बेटियां, इज्जत जिल्लत हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर हमने शिर्क किया, अल्लाह ने फरमाया हर चीज मेरे प्यारे पैगंबर माफ कर दूंगा, शिर्क माफ नहीं करूंगा। अकायद दुरुस्त करें, खुदा के लिए अकायद दुरुस्त करें। हम वलियों की और कुतुब अब्दालों की, उन लोगों की, नेक लोगों की करामतों के कायल नहीं हैं। हम पे फतवे ना लगाना कि मौलवी ने कहा हम वलियों को नहीं मानते। मैंने ये नहीं कहा कि हम वलियों को नहीं मानते, मैंने ये कहा आप जो उनके सामने जाकर सजदे करते हैं, उनसे बेटे मांगते हैं, या मोइनुद्दीन चिश्ती लगा पार किश्ती और जाके दाता अली हिजवेरी ले कुकड़ दे पुत्र, ये अकायद नहीं रखते, ये अकीदा रखते हैं पुत्र भी अल्लाह की जात दे सकती है, इज्जत भी अल्लाह दे सकता है, कश्तियां भी पार अल्लाह लगा सकता है, बिगड़ियां भी अल्लाह बना सकता है। इस कायनात का आलमुल गैब जर्रे जर्रे से मेरा रब वाकिफ है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा इन चीजों का कोई भी हामिल नहीं है, इन चीजों का कोई भी हामिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अकीदा तौहीद पर पक्का रहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको